اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، جب آپ کو نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے تو دوڑ کر آیا کرو اور کاروبار چھوڑ دیا کرو. یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، آپ کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ اس کی حقیقت کو جان لو. اور جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے فانتشروا فی الارض، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل رزق تلاش کرو. اس سورت کا نام جس میں یہ تلاوت، یہ آیت موجود ہے، اس کا نام ہے سورہ جمعہ. اور اللہ رب العزت نے مخاطب بھی کیا ہے مومنوں کو. حالانکہ آپ جانتے ہیں مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات مانتے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ مومن ہے. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں. اس کے باوجود اللہ رب العزت کو ہم سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے آپ کو بلایا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ سے ملاقات، خالق کائنات، بادشاہوں کے بادشاہ سے ملاقات کے لیے فاسعوا، دوڑ کے آیا کرو. دیر نہیں کرنی، تاخیر نہیں کرنی، یہاں پس و پیش نہیں کرنا. سعی جانتے ہو صفا مروہ کے اندر سعی کیسے ہوتی ہے؟ جو گئے ہیں وہ جانتے، جو نہیں گئے وہ بھی جانتے ہیں. وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت چھوڑ دو، لین دین نہ کرو اذان کے بعد. اب یہ کوئی کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، کسی خطیب کا حکم نہیں ہے، یہ اس ہستی اور اس ذات کا فرمان ہے، اس کا حکم ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور اسلام کی نعمت سے ہمیں مالا مال کیا ہے. دو حکم ہیں، جب اذان ہو جائے، پکار ہو جائے، منادی ہو جائے، جمعے کے لیے آپ کو بلایا جائے تو کاروبار، لین دین،
خرید و فروخت، لین معاملات سب روک دو، بند کر دو، ضرور چھوڑ دو. وہی معاملات چھوڑ دو. کسی سے بات کر رہے ہیں فون پر، وہیں کال کاٹ دو. کسی سے ویسے گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو بند کر دو. کوئی لین دین کا مسئلہ کر رہے ہیں، اسی وقت ختم کر دو ضرور. اور پھر کھڑے نہیں رہنا، وہاں بیٹھ نہیں جانا کہ دکان تو بند کر دی، کاروبار چھوڑ دیا، کال کاٹ دی، تو اب آپ وہاں گپ شپ لگانے لگ جائیں، بیٹھ جائیں. نہیں، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اب بھاگ کے مسجد میں آ جاؤ بس. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. میرا اور آپ کا رب خالق اور مالک کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اب کمپنی کا مالک ہے، کوئی چیز تیار کر رہا ہے کوئی بندہ، وہ کوئی چیز تیار کر کے کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے سب سے اچھی ہے، یہ اس میں آپ کے لیے بڑا ہی فائدہ ہے، آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو میرا اور آپ کا خالق اور مالک وہ فرما رہے ہیں ذالک خیر لکم. یہ عمل، یہ طرز عمل، یہ آپ کا کاروبار چھوڑ دینا اور بھاگ کر اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی ملاقات کے لیے اللہ کے گھر میں آ جانا، یہی کام آپ کے لیے بہتر ہے. اور جو آپ کر رہے ہو وہ بہتر نہیں ہے اذان کے بعد. ان کنتم تعلمون. اگر آپ اس کی حقیقت سے واقف ہو جائیں تو آپ کبھی بھی اس آیت پر عمل میں تاخیر نہ کریں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا لوگ تاخیر سے آ رہے ہیں، کچھ سستی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں لوگوں کو کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، جنگل سے لاؤ. جب لکڑیاں اکٹھی ہو کر آ جائیں مدینہ میں کسی کو حکم دوں اذان دو. اذان ہو جائے، اپنے مسلے پر، اپنے ممبر پر کسی کو کھڑا کروں. ثم اخالف الى رجال. پھر ایسے لوگوں کی طرف میں جاؤں جو اذان کے بعد گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھر کے ارد گرد لکڑیاں لگا دوں، سوکھی لکڑیاں. فَأُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بِيُوتَهُمْ. پھر میں آگ لگا کے ان کے گھروں کو، گھر کے اندر جو کچھ ہے سب کو آگ لگا کر راکھ کر دوں میں. پانچوں نمازوں کے لیے بھی یہ حکم ہے بخاری مسلم میں. پانچوں نمازوں کے لیے جو نماز پڑھنے نہیں آتے، حق یہ بنتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے اور کوئی چیز گھر میں نہ بچے. بس انسان بھی جل جائیں، حیوان بھی جل جائیں، اساس البیت بھی راکھ ہو جائے. اور جمعے کے لیے بھی یہی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فرمان ہے. لا یشہدون الجمعۃ، وہاں لا یشہدون الصلاۃ. صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ جو جمعہ پڑھنے نہیں آتے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ بالکل اسی طرح ان کے گھروں کو آگ لگا کے بھسم کر دوں میں. جو جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ کے گھر میں مسجد میں نہیں آتے اذان کے بعد. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین.
حقیقت میں رحمت للعالمین تھے. جو انسان تو انسان، حیوان کی پریشانی دیکھ کر تڑپ جایا کرتے تھے، پرندوں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے، تڑپ جاتے تھے تڑپ جاتے تھے. اونٹ بھوکا دیکھا، مالک کو بلا کر ڈانٹا، تو کام زیادہ لیتا ہے اور اس کی خدمت کم کرتا ہے، اس کو کھانا پینا کم دیتا ہے. تو جو حیوان تو چلو ٹھیک ہے وہ اللہ کی بات کرتے، جو کافروں کے لیے بھی رحمت اللہ عالمین تھے، کافروں کے لیے بھی، کافروں کی تکلیف پر بھی تڑپ اٹھتے تھے. وہ جب مجاہدین کو بیچتے لشکر بیچتے، روانہ کرتے، تو فرمایا کسی بوڑھے کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، خواتین کو گزند نہ پہنچانا، ان کے جو عبادت گزار لوگ ہیں، علماء، یہود و نصارہ کے، دیگر لوگوں کے، ان کو کچھ نہیں کہنا. جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں، حملے کے لیے، اور دیکھ لو اللہ اکبر، ہر مخلوق کے لیے رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آئے. فرماتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھنے کے لیے یا جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتے، میرا جی چاہتا ہے آگ لگا دوں. کیا کیوں نہیں؟ فرمایا گھروں میں خواتین ہیں، بچے ہیں، مریض ہیں، غلام ہیں، ان بیچاروں پر جمعہ فرض ہی نہیں، ان پر جمعہ فرض ہی نہیں، وہ مارے جائیں گے غریب بے گناہ. وگرنہ حق یہی تھا کہ ان ظالموں کے ساتھ ان کو بھی رگڑ دیا جائے. اللہ اکبر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد پر جمعہ فرض ہے. ہاں، عورت پر جمعہ فرض نہیں. نمبر 2، مریض پر جمعہ فرض نہیں. نمبر 3، غلام پر جمعہ فرض نہیں. اور اسی طرح صحیح الجامع صغیر میں حدیث ہے کہ مسافر اگر سفر کی حالت میں ہے، سفر کر رہا ہے، تو پھر اس پر جمعہ فرض نہیں. ہاں، مسافر ہے، کسی شہر میں گیا ہے، اب رکا ہوا ہے، کاروبار کر رہا ہے، تو جمعہ فرض ہے، دوران سفر اس کو گنجائش ہے. باقی سب پر جمعہ فرض، کوئی رخصت نہیں، جمعے کی کوئی گنجائش نہیں. مسلمان مرد کے لیے کوئی گنجائش نہیں، رخصت نہیں. ہم نے رخصتیں نکال لی اپنے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمعات متہاونا تاب اللہ علی قلبہ، جو آدمی سستی کرتے ہوئے، لاپرواہی کرتے ہوئے مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے گا، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلبہ وعلی سمعہ وعلی ابصارہ غشاوہ، اس کے دل پر پھر مہر لگ جاتی ہے، بدبختی کی مہر لگ جاتی ہے. اللہ اکبر. ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا لا ينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او لا يختمن الله على قلبه ثم لا يكونن من الغافلين. لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، سنبھل جائیں، وگرنہ اللہ رب العزت ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور یہ غافلین میں شمار ہو جائیں گے. پھر ان کا شمار پھر مومنین میں نہیں ہوگا، ذاکرین میں ان کا شمار نہیں ہوگا.
आबेदीन में इनका शुमार नहीं होगा, साजिदीन में इनका तज़किरा नहीं होगा। ये फिर सुम्मा ला यकूनन्ना मिनल गाफिलीन, ये गाफिलीन में से हो जाएंगे। फिर ये अल्लाह के रसूल के फरामीन है, ये आपकी दी हुई हिदायत और तालीम है और सही हदीसें हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पढ़ो सुनन नबी दाऊद, सुनन इब्न माजा, सही मुस्लिम उठा के देख लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुम्मे का जो दिन है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूदियों को पेशकश की थी कि 7-8 दिनों में जो आज़मुल अय्याम है, अफजलुल अय्याम, इन अय्याम में सबसे अफजल, सबसे आज़म जुम्मा है, ले लो। उनसे सुस्ती हुई, उन्होंने हफ्ता पसंद किया, अल्लाह ने फरमाया ठीक है तुम हफ्ता ले लो। ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह ने फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया अपनी कौम को दो, जुमे का दिन, इबादत का दिन, ईद का दिन, अल्लाह से मुलाकात का दिन, खुशी का दिन, बड़ा दिन। ईसाइयों से कुताई हुई, उन्होंने इतवार पसंद किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम इतवार ले लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अल्लाह ने मुझे दिया, मैंने अपनी उम्मत के लिए कबूल कर लिया। नहनुल आखिरूना अल अव्वलूना, तरतीब में हम सबसे आखिर में आए हैं, उम्मत भी आखिरी, नबी भी आखिरी, लेकिन हकीकत में कल क़यामत के दिन सबसे पहले हम खड़े होंगे इंशाअल्लाह। पहले नंबर पर, फ्रंट सीट पर होंगी उम्मत मोहम्मदिया, फ्रंट सीट पर होगी। अल्लाहु अकबर। सहाबा कराम ने ले लिया, अल्लाह के रसूल ने ले लिया, सहाबा कराम ने ले लिया, बल्कि सहाबियात भी एहतमाम करके जुमा पढ़ती थी। मुसलमानों की खवातीन, आज हमने भी अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये तैयारी करके आते हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन बहुत सारे लोग सुस्ती भी करते हैं। और कितने इस वक्त हैं जो बैठे हुए हैं घरों में, कारोबार कर रहे हैं, कोई फिल्में देख रहे होंगे, कोई ड्रामे देख रहे होंगे, कोई गुनाह की हालत में होंगे, कोई अल्लाह की नाफरमानी कर रहे होंगे, कोई शैतान को खुश कर रहे होंगे, लेकिन जन्नत के वो भी मुतमन्नी है, अल्लाह के रसूल के सिफारिश के वो भी हकदार बनने आपको कहते हैं, लेकिन ख्वाहिश वो अपनी चलाते हैं। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, यौमुल जुमात सय्यदुल अय्याम व अअज़मुहा इंदल्लाह मिन यौमिल फित्र वल अज़हा। जुमे का दिन सय्यदुल अय्याम है, और ये जुमे का दिन अल्लाह के यहाँ ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से ज्यादा अजीम है, आज़म है। इसकी अहमियत, इसकी हैसियत, इसकी फजीलत ये ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से ज्यादा है। फी खुलिका आदम, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जुमे के दिन हुई। फी उदखिलल जन्ना व फी उखरिज मिनहा, जुमे के दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए, जुमे के दिन ही आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकले। फीह उहबिता इलल अर्द, और जुम्मे के दिन ही अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, जमीन पर उतरे। उहबिता, जन्नत ऊपर है, जहन्नम नीचे है। सुम्मा रद्दना अस्फल साफिलीन। फरमाया जुम्मे के दिन आदम अलैहिस्सलाम को मौत आई। फी तुवफिया व फीह तक़ूमु स्साअ, क़यामत भी जुमे वाले दिन बपा होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे के दिन परेशान हो जाते, आपका रंग बदल जाता, घबराहट, खौफ। आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती अल्लाह के रसूल जुमे को आप क्यों परेशान हो जाते हो? फरमाया आयशा
انسان کے علاوہ، جن کے علاوہ ساری مخلوق جمعے کو پریشان ہو جاتی ہے. یہ حیوانات، یہ حشرات، یہ چرند پرند، یہ سمندر کی مخلوق جمعے کے دن شدید پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں آج قیامت نہ ہو. تو میں بھی اسی لیے پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہیں آج قیامت پپا نہ ہو جائے. ہمارے دین کی تکمیل بھی جمعے کے دن ہوئی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہمارے دین، ہماری شریعت، ہمارے دستور اور منشور آسمانی قوانین کی تکمیل جمعے کے دن ہوئی. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے جمعہ کا دن تھا. ایک یہودی کو بھی عمر بن خطاب نے یہی جواب دیا تھا. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے ہاں ایک ایسا دن ہے کہ اگر ہمارے ہاں وہ دن ہوتا تو ہم خوشی کا دن مناتے. عمر بن خطاب نے فرمایا اللہ کے ظالم، مجھے پتا ہے تو جس دن کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ جمعے کا دن ہے، اور جس دن ہمارے دین کی تکمیل ہوئی اس دن ہماری 2 عیدیں تھی. ایک جمعہ تھا اور دوسرا یوم عرفہ تھا، اور دوسرے دونوں عید کے دن ہیں اور اعظم دن ہے دونوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الیوم الموعود وشاہد و مشہود قتل اصحاب الاخدود. آپ نے فرمایا یوم الموعود یوم القیامہ. یہ سورہ اس سورت میں جو 3 دنوں کا ذکر ہے، یوم الموعود، شاہد و مشہود. فرمایا یوم الموعود قیامت ہے، اور یوم الشاہد یوم عرفہ ہے، اور یوم المشہود عرفہ ہے، اور یوم الشاہد جمعے کا دن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الشاہد جمعے کا دن ہے. یہ شاہد بھی ہے. اللہ اکبر. بڑی فضیلتیں ہیں اس جمعے کی، بڑی فضیلتیں ہیں. اعظم عند اللہ ہے. یہ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، یہ رب سے ملاقات کا دن ہے، یہ خالق کائنات مالک ارض و سما سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا دن ہے اسپیشل. وفیہ ساعۃ لا یسأل اللہ العبد. اس جمعے کے دن ایک قبولیت کی ایسی گھڑی ہے، ایسا گھنٹہ ہے کہ اگر بندہ اس گھڑی میں، اس ایک گھنٹے کے اندر اللہ سے جو مانگے گا بشرطے کہ اس کا یہ سوال، اس کا یہ مطالبہ، اس کی یہ دعا ظلم اور قطع رحمی پر مشتمل نہ ہو، فرمایا جو رب سے مانگے گا رب اس کو دے دے گا. جمعے کے دن میں ایک ایسا گھنٹہ ہے. وہ کون سا ہے؟ اس میں صحابہ کرام کا بڑا اختلاف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی طرح یہ نہیں بتایا، بتا دیا کہ مشکات کے اندر طالب علم پڑھتے ہیں ہمارے طالب علم، ایک مناظرہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن سلام اور 1-2 صحابہ کرام اور. وہ کہتے تھے کہ یہ جمعے کے سے لے کر نماز عصر تک ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے نہیں، یہ تورات میں بھی لکھا ہوا تھا کہ جمعے کے دن قبولیت کا ایک وقت ہے، 1 گھنٹہ تقریباً 60 منٹ ہے، اور تورات میں لکھا ہوا تھا کہ یہ عصر سے مغرب کے درمیان ہے. لیکن ان سے سستی ہوئی، انہوں نے یوم السبت، شنبہ اس کو اختیار کر لیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، یہ عصر سے مغرب کے درمیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوگا، دعا بھی کر رہا ہوگا، اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہوگا. تو فرمایا کہ عصر کے بعد تو ویسے ہی نفل جائز نہیں ہے، نفل عبادت. چلو کوئی نماز ہے جس کا سبب ہے، جیسے صلاۃ کسوف ہے، سورج گرہن ہو گیا، جنازہ ہے، کوئی مسجد میں آیا یا کسی کی نماز رہتی ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن نوافل نہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، مسلمان ہو گئے تھے.
فرمایا اللہ کے بندو یہ عصر سے لے کر مغرب تک ہے قبولیت کا وقت، اور میں دلیل آپ کو دوں گا کہ اس حدیث کا معنی کیا جو تم بیان کرتے ہو، کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا اللہ کے گھر میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا ہے، پھر وہ مسجد میں ہی رہتا ہے، مسجد سے باہر نہیں نکلتا، باوضو رہتا ہے، نمبر 1، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نمبر 2، مسجد سے باہر نہیں نکلتا، ان 3 شرطوں پر وہ عمل کرے گا تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، تو وہ گویا کہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب تک فرض نماز پڑھ کر بیٹھ گیا، کبھی تلاوت کر لی، کبھی اللہ کا ذکر کر لیا، کبھی سبحان اللہ الحمدللہ، کبھی خاموش رہے، 5 گھنٹے بھی بیٹھا رہے گا، فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، وہ نماز کی حالت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ فرمایا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ وقت اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، صحابہ کرام کے یہ آپس میں اقوال ہیں۔ جو دعا کرے گا نا، اگر ظلم اور قطع رحمی پر مشتمل نہیں، اس کی وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ اتنا بڑا قبولیت کا آپشن ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، ہم پتہ بھی ہے تو دعا نہیں کرتے لوگ، گپ شپ میں، ٹاک شو میں، تجزیے سننے میں، تبصرے سننے میں، اور افسوس میں کیا آپ کو کہوں، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، میں سخت جملہ نہیں کہتا، کہ اگر عالم دین 15 منٹ کی گفتگو 20 منٹ میں لگا دے تو آگ بگولا ہو جاتے ہیں اور فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ آدھے گھنٹے کی گفتگو یا درس تو بڑی بات ہے، جمعہ ہمارا 1.25 گھنٹے کا ہوتا ہے، 1.25 گھنٹے کا جمعہ، یعنی 1 بجے شروع ہوتا ہے اور 1 بجے سے پہلے آپ مسجد سے بھی نکل جاتے ہو، کیا ہے 1 گھنٹہ؟ ٹی وی کے سامنے 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھے رہیں گے، یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، مہمان ہیں وہ بیٹھے، نماز کا وقت آیا گزر گیا، عبادت کا وقت آیا گزر گیا، تلاوت کا وقت آیا گزر گیا، نہ حقوق اللہ کا خیال، نہ حقوق العباد، دنیا و مافیا سے غافل، سن رہا ہے تب سے ٹاک شو سن رہا ہے۔ بھئی ہونا تو وہی ہے جو اللہ چاہے گا، تو بھلے 10 گھنٹے سن، تو نے کیا کر لینا ہے؟ سوئے اپنے آپ کو اذیت میں اور تکلیف میں ڈالنے کے ہے کچھ؟ ذہنی ٹینشن۔ ایک ہمارے ساتھی تھے، وہ ڈرائیور کو پیچھے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، گاڑی میں آخری سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، ڈرائیور کو کہنے لگے او یار تو کیسے گاڑی چلا رہا ہے، بریکیں مار رہا ہے، بار بار بریکیں مار رہا ہے۔ اس نے کہا سر کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے میری ٹانگ میں تکلیف ہو گئی ہے، یعنی آخری سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، گاڑی چھوٹی نظر آ رہی کہ آگے سے گاڑی آ رہی ہے، بریک مارنا شروع کر دی اس نے آخری سیٹ پہ ہی۔ اب کہتا ہے کہ بھائی میں بریکیں مار مار کے تھک گیا ہوں، یعنی ٹانگ دبا دبا کے گاڑی ٹکرانے لگی بس۔ اس نے کہا جی آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں، گاڑی میں چلا رہا ہوں۔ اب خواہ مخواہ گاڑی ڈرائیور چلا رہا ہے، بریکیں وہ پیچھے بیٹھے مار رہے ہیں، او کیا ہو جائے گا، اے آہستہ۔ یہ کیفیت ہماری ٹاک شو کے سامنے، تبصرے، تجزیے ہیں جی، اور سوائے ذہنی اذیت ٹینشن کچھ ہو اس کے علاوہ حاصل نہیں ہوتا۔ کر کیا لینا ہے ہم نے؟ ہم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے تعلق مضبوط کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو خوش کریں، اللہ کو راضی کریں۔ ہمارا ایمان ہے کہ سب کچھ رب کی طرف سے ہے۔ جب ہمارے اعمال درست ہوں گے، ہمارے اخلاق درست ہوں گے، ہمارے معاملات درست ہوں گے، اللہ ہم پر جو حکمران ہمیں دے گا وہ بھی اچھے ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں۔ تو بہرحال اللہ اکبر، یہ جمعے کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ الی الجمعۃ والرمضان الی الرمضان والحج الی الحج والعمرۃ الی العمرۃ والصوم الی الصوم کفارۃ لما بینہن۔ ایک روزے رکھے اگلے سال روزے رکھے، درمیان کے گناہ معاف ہو گئے، حج سے حج تک، عمرے سے عمرے تک درمیان کے گناہ معاف ہو گئے۔ پچھلے جمعے سے اس جمعے، پچھلا جمعہ پڑا پھر یہ جمعہ پڑا، سارے گناہ بخش دیے گئے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ سویرے آ گیا، وضو کر کے آیا، گردنیں نہیں پھلانگی، آگے آ کر بیٹھ گیا امام کے پاس اور پھر ذکر اذکار کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اللہ کو یاد کرتا رہا باوضو، حتیٰ کہ امام صاحب نے خطبہ دیا، خطبہ سن کر گھر گیا، تو اس کے پچھلے جمعے سے اس جمعے تک گناہ بخش دیے جائیں گے، اور 3 دن اضافی، زیادہ تو 3 ایام، یعنی 10 دن کے گناہ بخش دیے گئے۔ اور سنو نا، ابو داؤد میں حدیث ہے، من بکر یوم الجمعۃ وابتکر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الامام ولم يلغو، جو آدمی سویرے سویرے مسجد میں آ گیا، بکرا بکور بکرا واشیا بکرا واسیلا، صبح شام سویرے ہی آ گیا، صبح ہی آ گیا جمعے کے دن، بکرا وابتکر، جلدی کی اس نے، غسل واغتسل، فرضی غسل کیا، اور مشا ولم یرکب، پیدل چل کر آیا، سوار نہیں ہوا، پیدل چل کر آیا اللہ کے گھر کی طرف، اور پھر دنا من الامام، امام کے قریب ہو کر بیٹھ گیا، ولم یلغو، کوئی لغو بات، کوئی فضول حرکت نہیں کی، حتیٰ کہ خطبہ سن کر نماز پڑھ کر گیا، اس آدمی کو کیا انعام ملے گا، کیا اعزاز ملے گا رب کی طرف سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قدم کے بدلے میں بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، یہ مسجد کی طرف آ رہا تھا، جتنے قدم چل کر آیا، ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ 100 قدم چلا ہے، 100 سال کے روزے، قیام، اجر و سیام و قیام سنا، 1 سال گویا کہ اس نے 100 سال قیام کیا، 100 قدم چلا تو گویا کہ 100 سال قیام کیا، 100 سال روزے رکھے، اگر 200 قدم چل کر آیا ہے تو 200 سال کے قیام، 200 سال کے روزوں کا اجر اس کے کھاتے میں، اکاؤنٹ میں چلا گیا، لکھ دی اللہ نے۔ مدینہ یونیورسٹی میں ہمارے ایک استاد تھے، حدیث پڑھاتے تھے، بڑے نرم و نازک نوجوان، بڑا خوبصورت، اے سی میں زندگی بسر کرنے والے، بڑے نرم و نازک، حدیث ہمیں پڑھائی، پھر واقعہ سنایا، کہنے لگے میں، آپ جانتے ہو میں ایئرپورٹ کے قریب رہتا ہوں مدینہ میں نے جب یہ حدیث پڑھی تو میں نے بیگم کو کہا کہ بھئی بیگم اس پر عمل کرنا ہے، من بکر وابتکر غسل واغتسل، غسل کیا، کروایا، یعنی فرضی غسل کیا، تو اس کو 1 سال کے روزوں، 1 قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر ملے گا، پیدل چل کے جائے، شرط یہ ہے، ولم یرکب، بی بی راضی ہو گئی۔ اور وہ لوگ میں نے دیکھا اسلام پر بڑا عمل کرتے ہیں، دین پر بہت عمل کرتے ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں ہم سویرے ہی، صبح سویرے نماز فرض پڑھی، ناشتہ کی اور چل پڑے پیدل مسجد نبوی، چھالے پڑ گئے پاؤں میں، کبھی گاڑی سے نیچے اترے نہیں تھے، میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، بیوی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، پانی پڑ گیا، چلتے رہے حتیٰ کہ مسجد نبی میں پہنچے، اور تھک ہار کر اس دن ہم نے اس حدیث پر عمل کیا، اور پھر گاڑی کیا گئے تھے پیچھے خادم ڈرائیور کو کہ گاڑی لے آنا، کتنے پیدل چلے وہ نرم و نازک، جن کے گھر میں ہر چیز کی سہولت ہے، سواری کی سہولت، تو حدیث پر عمل کرنے کے لیے میرے بھائیوں کبھی ہم بھی عمل کر لیں، روزانہ نہیں، ہر جمعے میں نہیں تو کبھی کبھار جمعے میں تو عمل کیا کرو، ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر کو تھوڑا ہے یار، نہ شاخ گل ہی اونچی ہے، نہ دیوار چمن بلبل، یہ میری ہمت کی پستی ہے، میری ہمت کی کوتاہی، خزانوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں، امت محمدیہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے خزانے دے دی امت کو،
یہ عمل کرو گے اتنا اجر، یہ عمل کرو گے اتنا ثواب، یہ عمل کرو گے آپ کی زندگی کیا آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہرو منزل ہی نہیں۔ کیا نوجوان، کیا دین کے طالب علم، کیا علماء، کیا فضلاء، کیا عابدین، کیا زاہدین، کیا عام مسلمان، کیفیت یہ ہے کہ دنیا کے لیے ہم بھاگ بھاگ کے چلے جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے یہ کیفیت بنی پڑی ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ مولوی صاحب ممبر سے اتریں تو جائیں اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ ایک ایک لمحہ میں یاد آئے گا، جس نے یہ وقت سارا دیا اللہ کو، وہ بھی کہے گا کاش 10 منٹ اور دے دیتا، میں گھنٹے کے بجائے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے دے دیتا۔ اور جس نے نہیں دیا وہ بھی حسرت کرے گا کاش میں دے دیتا ٹائم، کاش میں تھوڑا سا پہلے۔ فاستبقوا الخیرات، سابقوا الی مغفرۃ وجنۃ۔ اللہ اکبر، فاستبقوا الخیرات۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولا یزال الرجل یتاخر حتی یؤخرہ اللہ وان دخل الجنہ۔ آدمی دین کے کام میں پیچھے رہتا ہے، نماز میں پیچھے پیچھے، جمعے میں پیچھے، نیکی کے کام میں پیچھے، دنیا کے کام میں پہلے نمبر پر، بھاگ کر جائے گا آگے۔ فرمایا دین کے کام میں، نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں بندہ پیچھے رہتا ہے۔ اگر اس کا عقیدہ درست تھا، اعمال تھے، اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، جنت میں چلا جائے گا جنت میں ضرور، لیکن سب سے آخر میں جائے گا۔ منہ سے کہنا آسان ہے، مجھے کوئی دعوت دے، میرے ساتھ 5-7 بندے آگے جا رہے ہوں، یا میرے ساتھ جائیں یا میرے پیچھے آئیں، وہ پہلے چلے جائیں اور میں باہر کھڑا رہوں، بتاؤ میرا رویہ کیا ہوگا، میرا طرز عمل کیا ہوگا اس گھر کے مالک سے جس نے مجھے دعوت دیا، جس کو ملنے کے لیے میں کیا ہوں۔ ہم تو گاڑی میں چڑھنے میں اگر پیچھے رہ جائیں تو ہماری کیفیت یہ ہو جاتی ہے، اشتہار میں نام چھوٹا ہو گیا تو ناراض ہو جاتے علماء کہ میرا نام اوپر آنا چاہیے تھا، نیچے کیوں آیا، میرے سے پہلے یہ کیوں اندر چلا گیا۔ اور دیکھو جی، میں 5 منٹ سے کھڑا ہوں، 3 منٹ سے کھڑا ہوں، دروازہ نہیں، میں آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ تو فرمایا اگر جنت میں چلا بھی گیا نا، سب سے آخر میں جائے گا۔ اور دوسری حدیث ہے، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث، علامہ البانی صحیح جامع صغیر میں نقل کی۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یزال الرجل ویتاخر حتی یؤخرہ اللہ فی النار۔ آدمی دین کے کام میں، خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں، عبادت میں، رب کے راضی کرنے والے کاموں میں پیچھے رہتا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہاں جی وہ چلا جائے ہماری خیر ہے۔ فرمایا پیچھے رہتے جنت والوں سے پیچھے رہے گا، جہنم میں چلا جائے گا۔ پھر یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جو پہلے وقت میں آیا اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آیا گائے کی قربانی، پھر مینڈے کی قربانی، پھر مرغی کی قربانی، پھر انڈے کی قربانی کا ثواب۔ اور فرمایا جب امام منبر پر بیٹھ جاتا ہے رجسٹر بند ہو جاتا ہے۔ پڑھو بخاری مسلم کی حدیث، ابو داؤد ترمذی نسائی میں، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَتْوُونَ الصُّحُفَ، امام نکل آتا ہے اپنے گھر سے اور منبر پر بیٹھ جاتا ہے، رجسٹر بند کر دیتے ہیں فرشتے، یستمعون الذکر و یستمعون الخطبہ، خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، وہ نصیحت سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں۔ جو سپیشل اجر تھا نا، سپیشل، وہ خطبے کے شروع ہونے سے پہلے بند، رجسٹرڈ۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے نام اس رجسٹر میں نہیں ہوں گے کل قیامت کے دن؟ کتنے لوگ ہوں گے جن کے صرف زندگی میں 5 مرتبہ رجسٹر میں نام آیا، باقی آیا ہی نہیں؟ کسی کا ایسے بھی خوش قسمت ہے جس کا ہر جمعے کو رجسٹر میں نام لکھا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے کر دے، جزاکم۔